کراچی میں بہت مارا ماری ہوئی ہے، لاہور میں بہت زیادہ پولیس میں اور مظاہرین کے درمیان جو ہے وہ پرتشدد واقعات ہوئے ہیں، پولیس والے بھی زخمی ہوئے ہیں، مظاہرین بھی زخمی ہوئے ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے پولیس کے اوپر اٹیک بھی کیے ہیں، پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی گئی ہے، لاٹھی چارج بھی کیا گیا ہے، اور مختلف جگہوں پر اس وقت بھی احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکن ہیں وہ اپنا احتجاج سے پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں ہیں، ان کا وہی مطالبہ ہے کہ ان کے لیڈر کو رہا کیا جائے، اور دوسری طرف ان کا مطالبہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو پاکستان سے ملک بدر کر دیا جائے۔ انگیج کیا جاتا، ان کے ساتھ بات کی جاتی، ان کو بہتر انداز میں سمجھایا جاتا یا ان کو یہ بتایا جاتا کہ یہ ہم کر سکتے ہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ لگ بھگ 22 لاکھ پاکستانی ہیں جو یورپ میں رہتے ہیں، اور فرانس کے اندر بھی کوئی 1,20,000 پاکستانی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کس نے ٹھیک فیصلہ کیا، کس نے غلط کیا، سفیر نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے اور احتجاج کرنے والوں کا مطالبہ ہے۔ لیکن گورنمنٹ کو اگر اب یاد آ رہا ہے کہ وہاں پہ 22 لاکھ پاکستانی رہتے ہیں، ہماری ان ملکوں کے ساتھ تجارت ہے، وہ سارے کے سارے یورپی یونین والوں کا یہ قانون ہے کہ ایک سے دشمنی سب سے دشمنی، ایک سے دوستی، ایک سے مخالفت سب سے مخالفت، یورپی یونین کا یہ 27 ملک ایسے ہی سوچتے ہیں۔ تو جب آپ کو یہ چیزیں آج تو نہیں پتہ چلی، آپ کو تو اس وقت بھی پتہ چلی تھی جب آپ مذاکرات کر رہے تھے تحریک لبیک والوں کے ساتھ اور معاہدے پہ دستخط کر رہے تھے، تو دونوں وفاقی وزراء سے، بریگیڈیئر اعجاز شاہ سے اور شیخ رشید احمد سے یہ جواب طلب کیا جانا چاہیے کہ جناب کس بنیاد کے اوپر آپ یہ معاہدے کر کے آئے ہیں، اور اگر کر کے آئے ہیں تو حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا تھا ان لوگوں نے، پھر اس معاہدے کے اوپر پورا کیوں نہیں اتر رہے؟ یا تو غلط معاہدہ نہ کریں، اور اگر کیا ہے تو پھر اس کو پورا کریں۔ اب یہ جو سچویشن بنی ہے پورے ملک کے اندر، اس کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ داروں کا تعین بھی ہونا چاہیے۔ صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک مذہبی سیاسی جماعت کے اوپر ڈال دیں کہ یہ اکیلے ذمہ دار ہیں اس کے لیے حکومت کی سطح کے اوپر جن لوگوں نے چیزوں کو ڈھیلا چھوڑا ہے، جن لوگوں نے ان کو سنجیدگی سے نہیں لیا، جن لوگوں نے ان کے اوپر اچھے طریقے سے غور و خوض کرنے کے بعد فیصلہ نہیں کیا، وہ بھی اکاؤنٹیبل ہونے چاہیے۔ یہ جتنے مظاہر ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، آج بھارتی اخبارات میں ایک ایسا جشن منا رہے ہیں، وہ اس کو ایسا مزے لے لے کے مرچ مسالے لگا کے رپورٹ کر رہے ہیں ان سارے واقعات کو۔ امریکن اخبارات، رائٹرز نے کیا لکھا ہے وہ دیکھیں، آپ پڑھیں جا کے، الجزیرہ نے اس کو کیسے رپورٹ کیا ہے۔ تو دنیا بھر میں کوئی آپ کی کوئی نیک نامی نہیں ہو رہی، لیکن اس کے لیے رسپانسبل دونوں طرف ہیں، ایک طرف کبھی نہیں ہو سکتی۔ میں آج جو سین آپ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں دکھائے جا رہے ہیں، ہمارے لا انفورسنگ جو ایجنسیز ہیں، میں بھی ایک دیکھ رہا تھا، ایک جنازہ اٹھا ہے ایک انسپیکٹر کا، بہت سارے پولیس والوں پر اس طرح وحشیانہ تشدد کیا گیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ ڈٹرمن کرنا، یہ جو باتیں آپ نے پوائنٹس اٹھائے ہیں، ان کو بیٹھ کے ابھی تو ایشو حل ہو سکتے تھے، ڈائلاگ ہو سکتا تھا، یا ایون آپ یہ سمجھ رہے تھے غلط ہو گیا تو احتجاج کریں، ہر جگہ احتجاج کریں، پرامن احتجاج۔ آج بھی میں کہتا ہوں کہ رسول ہے، خدا را ٹھنڈے دل کے ساتھ، بڑے سوچ سمجھ کے ساتھ۔ ابھی میں پھر آپ کے عمران بھائی مثال انٹرویو اس لیے دینا چاہتا ہوں، آج بھارت کے لیے وہ دنیا کو کیا نقشہ ہمارا پیش کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مذہبی جنونی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس طرح کی فیلڈ ریاست ہے، تو اس کو ہمیں خدا را اس بات کو اس انداز میں ہینڈلنگ، گورنمنٹ کی ہینڈلنگ بھی میں تو کہہ چکا ہوں، کہیں پہ جب ظاہر ہے، جب ہوا یہ کہ جب آپ ان لوگوں کو جو فرسٹ فورس ہیں ان کو آپ تشدد کر رہے ہوں گے، کپڑے پھاڑ رہے ہوں گے، ان کی لاشیں، اب وہ ایک لاش گئی ہے انسپیکٹر کی گھر، تو ان کے گھر میں کیا سب ماتم نہیں ہے؟ ٹھیک۔ اور یہ جہاں تک فرینچ ایمبیسڈر کو پاکستان سے نکالنے کا تعلق ہے، دیکھیں میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ پاکستان صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری ملت اسلامیہ کی ملی غیرت کا، اسلامی غیرت کا تقاضا ہے کہ آپ جہاں بھی اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں، آپ یہ کہ ان کی پروڈکٹس کو یہ اس کا بائیکاٹ کریں، جس سے ان کو کوئی اثر بھی ہو، جن کا وہ زیادہ بڑا نقصان ہوگا، ٹھیک، وہ متاثر بھی ہوں۔ یہ ہے کہ، اور دوسری بات یہ کہ اس کو عالم اسلام کے پلیٹ فارم پہ، OIC کے پلیٹ فارم پہ اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، اور اس کو اس طرح کا ہونا چاہیے تھا کہ اس سے پہلے علامہ سعد رضوی صاحب سے یہ ساری باتیں طے ہونی چاہیے تھی، بات ہونی چاہیے تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو لوگوں کے پہ حملے کر رہے ہیں، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ایک پولیس والا جو مارا گیا جس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ کہا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھر کا واحد کفیل تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو ہے، یہ کوئی عاشق رسول ایسے نہیں کر سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ اس میں یہ جو ہے، یہ سارے دیکھیں تحریک لبیک والے جو وہ تو عاشقان رسول ہیں، ان میں کوئی ایسے لوگ نہیں ہو سکتے، یقیناً اور جرائم پیشہ لوگ ہیں جو ان میں شامل ہو جاتے ہیں اور ان کو بدنام کر رہے ہیں، لوگوں پہ حملے کر کے، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا کے، غریب لوگوں کی موٹر سائیکل جلا کے، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ انسانی جان کے بارے میں آپ جانتے ہیں عمران خان صاحب
کہ قرآن مجید کے کس طرح کے الفاظ ہیں کہ جس نے ایک انسانی جان کو ضائع کیا اس نے گویا پوری بنی نوع انسان کو قتل کر دیا. اور دوسرا یہ وعدوں کا، ان کی فیک کمٹمنٹس کا، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 100 دن میں کرپشن ختم کرنی تھی. یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے کہا تھا اگر ہم نے 1 روپیہ بھی لون لیا تو ہم خودکشی کر لیں گے. ابھی تک تو خان صاحب نے خودکشی نہیں کی. یہ وہی لوگ تھے جو کرپشن ختم کرنے کی بات کرتے تھے اور آج 117 سے 124 نمبر پہ اس ملک کو لے آئے ہیں. یہ وہی لوگ تھے جو این آر او نہیں دینے کا وعدہ کر کے آئے پر خود این آر او لیتے رہتے ہیں. تو ان ہی لوگوں نے یہ فیک کمٹمنٹس کی. اور مجھے جو ڈیٹیلز پتہ ہیں اس میں صرف یہ وعدہ نہیں تھا فرینچ ایمبیسڈر کا، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں تھیں کہ 3 وعدے تھے، 3 وعدے تھے شیڈول میں تھے، ان کو بھی واپس لانا تھا. ان سب وعدوں کی خلاف ورزی لوگوں نے کی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جو چیزیں ان سے ہو نہیں سکتی وہ کرتے کیوں ہیں. اور چلیں ٹھیک ہے، ان سے تو امید بھی اسی چیز کی ہے، ان سے اور کوئی ہمیں بہتر ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے، پر کم سے کم کوئی آرگنائزیشن ہوتی ہے. اگر آپ ٹی ایل پی کے سربراہ کو اٹھا رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ وہ ساری چیزیں کرتے جن کے ساتھ آپ ان چیزوں کو فیس کر سکیں. آپ کم سے کم سندھ حکومت کو انفارم کرتے کہ آپ سعد رضوی صاحب کو اٹھا رہے ہیں تاکہ ہم ان ایڈوانس ان چیزوں کی پریپریشن کرتے جن کے لیے ہم پریپیئرڈ نہیں تھے. آپ کو پتہ ہے 9 جگہوں پہ کراچی میں دھرنا تھا اور آل اوور سندھ 21 جگہوں پہ دھرنے تھے. آج ایک جگہ پہ شام 5 بجے تک دھرنا تھا. مجھے نہیں پتا کہ ابھی تک ہم اس کو ختم کر سکیں یا نہیں کر سکیں ہیں. یہاں پر آج 100 سے زیادہ لوگوں پہ ہمیں مجبوراً ایم پی او کی ایف آئی آرز کاٹنی پڑی ہیں. ہمارے ہاں 16 سویلین اور 20 سپاہی زخمی ہیں، 2 لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں. اور اس سب کا ذمہ دار جتنا ٹی ایل پی ہے اتنی ہی وفاقی وزیر ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں انفارم نہیں کیا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. ایک سٹیٹ کے اندر طریقہ کار ہوتا ہے کام کرنے کا، آپ کی کچھ نہ کچھ کوارڈینیشن ہوتی ہے باقی صوبوں کے ساتھ. یہاں پر تو کوئی حکومت ہی نہیں ہے. اب بسرا صاحب مجھے بتا رہے ہیں کہ ان کے حلقے میں بھی غلط لوگوں پہ ایف آئی آر کاٹ دیے. تو آپ سوچیں بسرا صاحب کا جہاں پہ حلقہ نہیں ہے وہاں پہ کیا کھانا خراب کیا ہوگا. اور جن لوگوں نے زیادتیاں کی ہیں وہ سارے باہر گھوم رہے ہوں گے، جن بیچاروں نے کچھ بھی نہیں کیا ان پہ اس قسم کی ایف آئی آرز کاٹ رہے ہیں. اب تو چکی چلے گی اور سب کچھ پیسیں گے. یعنی یہ ہمارے یہاں پہ تو طریقہ کار یہ تو نہیں ہے کہ جس نے ذمہ داری ہے جس کی اس کو پکڑیں. یہ تو اب جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے جو مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے ہر بندے کو اٹھا کے اب ماریں گے اور ڈنڈے بھی ماریں گے، اس کو ذلیل بھی کریں گے. ہمارے یہاں پہ کوئی میکینزم تو ہے نہیں سر، ایسا کوئی ڈیٹا تو ہے نہیں. نہ یہ فوٹیج کی بنیاد پہ کریں گے، نہ یہ تصاویر کی بنیاد پہ کریں گے، نہ یہ کچھ ثبوتوں کی بنیاد پہ کریں گے. یہ تو ہوگا. شوکت بدر صاحب بڑی ذمہ داری جو ہے نا وفاقی وزارت داخلہ کی ہے. دیکھیں وہ ایک صوبہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ ایک اتنا بڑا ایکشن کرنے جا رہے ہیں ہمیں پہلے بتائیں، ہم اپنی پولیس کو تیار رکھیں، اپنے اداروں کو الرٹ رکھیں کہ جناب ایک کام کرنے جا رہی ہے وفاقی حکومت، وی ہیو ٹو بی کیئرفل. آپ کی چند گھنٹے کے بعد آپ کی وزیر کہہ رہی ہے کہ اسپتالوں کے اندر آکسیجن ختم ہو گئی. عمران بھائی ایک تو سر اسپتالوں میں آکسیجن جو ہے کم سے کم 24 گھنٹے کی تو ہونی چاہیے. چند گھنٹوں کے بعد آپ کی وزیر کہہ رہی ہے کہ اسپتالوں میں آکسیجن نہیں ہے. تو کیا تیاری کی تھی آپ کی گورنمنٹ نے یہ کرنے سے پہلے؟